بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں شہباز چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیلی ٹرینڈز۔ آج کی جو سب سے اہم خبر ہے اور بڑی خبر ہے وہ سب سے پہلے ہم آپ کو دیتے ہیں۔ آج آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ملاقات ہوئی ہے اور وہ ملاقات ہوئی ہے شہید ارشد شریف کی والدہ سے، اور اس سے قبل اگر ہم دیکھیں تو ارشد شریف کے جو ویلاگز ہیں ان ویلاگز میں جنرل عاصم منیر کا تذکرہ بھی کر چکے ہیں۔ جنرل عاصم منیر کے آرمی چیف بننے کی پیشن گوئی وہ آج سے 3 مہینے قبل بھی کر چکے تھے، اور جنرل عاصم منیر اور ارشد شریف کے درمیان کافی قریبی تعلق بھی تھا، دوستی بھی تھی۔ اور جب جنرل عاصم منیر آرمی چیف بنے تو ارشد شریف کی والدہ نے یہ سٹیٹمنٹ بھی دی تھی کہ میں چاہتی ہوں کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ ارشد شریف کے جو قتل ہے اس کے کیس کی تحقیقات کروائیں، اور جو ارشد شریف کے قاتل ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ آج اسی سلسلے میں جنرل عاصم منیر کی ملاقات ہوئی ہے ارشد شریف کی والدہ سے، اور بہت سارے ادھر ارشد شریف کی والدہ سے جو ملاقات ہوئی اس ملاقات میں جنرل عاصم منیر نے ایک اہم اعلان کیا، اور وہ کیا اعلان تھا، کون کون سے جو کردار ہیں وہ سامنے آئیں گے، اور جنرل عاصم منیر نے جو بات کی ہے وہ کیا وعدے کیے ہیں، یہ سب ہم اس ویلاگ میں بتائیں گے۔ اس وقت ایک اہم خبر یہ ہے کہ لاہور اس وقت سیاسی ملاقاتوں کا گڑھ بن چکا ہے۔ اس وقت لاہور میں دھڑا دھڑ ملاقاتیں جاری ہیں۔ ابھی پرویز الہی صاحب کی عمران خان صاحب سے بھی ملاقات ہے، عمران خان صاحب اپنی پارٹی کے رہنماؤں سے بھی ملاقات کر رہے ہیں، بہت سارے ڈویژن لیول کے جو رہنما ہیں ان سے ملاقات کر کے مشاورت کر رہے ہیں اسمبلیاں تحلیل کرنے کے اوپر۔ پی ڈی ایم کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت لاہور میں موجود ہیں اور ملاقاتیں جاری ہیں۔ ایک اہم خبر اس وقت یہ ہے کہ پنجاب کے اندر، لاہور کے اندر اس وقت گلبرگ میں 2 بڑی سیاسی شخصیات کی آج ملاقات ہوئی ہے۔ یہ سب سے اہم خبر ہے، اور یہ ملاقات لاہور میں گلبرگ میں ہوئی ہے۔ یہ تقریباً ملاقات 4-4:30 بجے کے قریب ہوئی ہے۔ اس ملاقات کی جو ڈیٹیلز ہیں، یہ کن 2 سیاسی شخصیات کے درمیان ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا، اس کی ڈیٹیلز ابھی آنا باقی ہیں، لیکن یہ ملاقات شاید ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے پاکستانی سیاست کے اندر۔ جو ملاقات اس وقت لاہور میں ہوئی ہیں اور یہ گلبرگ کے علاقے میں ہوئی ہیں، اس ملاقات کے بہت سارے جو نتائج ہیں وہ بھی سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ حکومت جو ہے وہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون خصوصی طور پہ الیکشنز کی تیاریوں میں مصروف ہوتی نظر آ رہی ہے۔ آج رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس میں بھی یہ چیزیں سامنے آئیں کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون خصوصی طور پہ الیکشنز کی تیاریوں میں مصروف ہے، اور اگر پنجاب میں الیکشنز ہوتے ہیں تو ہم ایک حلقے کے اندر 2 امیدوار میدان میں اتاریں گے۔ یہ ساری چیزیں تھیں، اور اس کے بعد آج عدلیہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ایک اہم خبر یہ آئی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کو جو عدالتوں سے ریلیف ملنے کا عمل ہے وہ ابھی بھی جاری ہے۔ پہلے سلمان شہباز کی حفاظتی ضمانت منظور کی گئی اور وہ اس وقت پاکستان آنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ آج رانا ثناء اللہ کے اوپر کیس تھا جو 15 کلو ہیروئن کا کیس تھا، جو منشیات کا کیس تھا، آج وہ بھی ختم کر دیا گیا اور رانا ثناء اللہ کو اس کیس میں بری کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ جب یہ کیس بنا تھا اس وقت کے وفاقی وزیر شہریار افریدی اور جو تھے اینٹی نارکوٹک فورس کے چیئرمین، وہ ایک فوجی آفیسر ہوتے ہیں، انہوں نے آ کے باقاعدہ طور پہ پریس کانفرنس کی تھی اور میڈیا کو بتایا تھا کہ ہم نے رانا ثناء اللہ کی گاڑی سے 15 کلو ہیروئن برآمد کی ہے، اس کے ویڈیو ثبوت بھی موجود ہیں، اور یہ سارے ثبوت ہم عدالت میں پیش کریں گے۔ اور وہ جو تھا وہ سارا چلتا رہا کیس، عدالت کے اندر وہ کیس چلا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیس آج عدالت سے ختم کر دیا گیا۔ عدالت نے رانا ثناء اللہ کو اس کیس میں باعزت طور پہ بری کر دیا گیا، لیکن دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور قانون دان ہیں، سینیٹر ہیں اعظم سواتی صاحب، انہیں پہلے پنجاب سے گرفتار کیا گیا، اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا، اسلام آباد سے گرفتار کر کے انہیں بلوچستان پہنچایا گیا۔ بلوچستان کے اندر ان کے اوپر مقدمات تھے، پھر بلوچستان ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا کہ جتنے بھی مقدمے ہیں ان کو ختم کیا جائے اور ان کو رہا کیا جائے۔ جیسے ہی ان کو رہا کیا گیا تو سندھ پولیس انہیں گرفتار کرنے آن پہنچی اور ان کو سکھر منتقل کر دیا گیا۔ سکھر منتقل کرنے کے بعد اس وقت کل رات سے وہ سکھر میں موجود ہے۔ اور دوسری جانب یہ تو ساری اہم پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ جو ہو رہی ہے، اس وقت جو نواز شریف کی شدید خواہش ہے وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کے اوپر کیسز بنائے جائیں، ان کو گرفتار کیا جائے۔ آج کی جو نواز شریف صاحب کی میڈیا ٹاک تھی، انہوں نے کچھ صحافیوں سے بات چیت کی، اور وہ صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان کی معیشت کے اوپر بات کی، اور یہ کہا جی پاکستان کی معیشت اس وقت ڈوب چکی ہے اور پاکستان کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ غریب جو ہے وہ اپنے بچوں کی جو روزی ہے وہ پیٹ پالنے سے مجبور ہے، وہ بھی نہیں پال سکتا، اور معیشت جو ہے اس حد تک نقصان دہ ہو چکی ہے معیشت کو۔ اور وہ ان کا فوکس پھر بھی یہی تھا کہ عمران خان کے اوپر جو کیسز بنائے جائیں اور ان کو گرفتار کیا جائے۔ اور نواز شریف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کے خلاف صرف توشہ خانہ کیس نہیں ہے، اور بھی کیسز ہیں جن کیسز میں عمران خان کی گرفتاری کی جائے گی، اور گرفتاری ہونے کے بعد ان کے اوپر وہ کیسز چلائے جائیں گے، ان کو نااہل کیا جائے گا۔ یہ ایک نواز شریف صاحب کی شدید خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو گرفتار کیا جائے۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسرا، اس وقت آج کی جو رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس تھی، وہ پریس کانفرنس یہ تھی
کہ ہم الیکشن لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، ہم پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے قائد نواز شریف کا استقبال کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ اس سے ایک چیز واضح ہے، اور انہوں نے یہ بات کی کہ ہم پاکستان تحریک انصاف سے غیر مشروط مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں۔ حکومت ٹلٹ دکھا رہی ہے، کیونکہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا جو عمران خان کا سٹیٹمنٹ ہے اس کا حکومت کے اوپر اس وقت پریشر تو ہے، کیونکہ یہ اتنا آسان ہے نہیں جتنا پریس کانفرنس میں آ کے بیٹھ کے سٹیٹمنٹ دے دینا کہ ہم پہلے پنجاب میں الیکشن کروا دیں گے، KPK میں الیکشن کروا دیں گے، اس کے بعد 4 مہینے بعد دوبارہ الیکشن کروا دیں گے۔ یہ کہنے کو باتیں بڑی آسان لگتی ہیں، لیکن ایسا پاسبل ہے نہیں، کسی بھی طرح سے ممکن نہیں ہے، کیونکہ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ پنجاب کے اندر الیکشنز کا ہونا بالکل ایسے ہی ہے جیسے پاکستان کے جو 60% علاقہ ہے، یا پاکستان کا جو 60% الیکشن ہے وہ ہونا ہے۔ اور اگر پنجاب کے ساتھ KP بھی ایڈ ہو جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے پنجاب اور KP مل کے پاکستان کو جو 75% الیکشن ہے وہ آپ نے کروانا ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ 2 مہینے پہلے ابھی الیکشنز کروائیں اور اس کے بعد جا کے 4 یا 5-6 مہینے پہلے ستمبر یا اکتوبر میں جو الیکشنز 2023 کے الیکشنز آ رہے ہیں، ان الیکشنز میں جا کے دوبارہ جو ہے وہ پورے پاکستان میں نیشنل اسمبلی کے الیکشن کروائیں گے۔ ایک تو الیکشن کمیشن کے لیے یہ الیکشنز مینیج کرنا اتنا آسان نہیں ہے، دوسرا اتنے پیسے خرچ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو بہرحال عمران خان کا جو اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان ہے اس کا پریشر تو ہے حکومت کے اوپر، حکومت اس چیز کا پریشر لے بھی لئی ہے، اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان یا تو اسمبلیاں تحلیل نہ کرے۔ اور آج رانا ثناء اللہ کی ایک اہم سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ جس سے بہت سارے لوگوں کو شک بھی ہوا، اور شاید پتہ نہیں اب یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے کیا سوچ کے دی ہے، کیا نواز شریف صاحب اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں گے یا پاکستان مسلم لیگ نون اس چیز کو ایکسیپٹ کر لے گی۔ انہوں نے کہا اگر اسمبلیاں تحلیل کرنا زیادہ ضروری ہے عمران خان کے لیے تو ہمارے پاس بھی بہت سارے آپشنز موجود ہیں۔ چودھری پرویز الہی جو وزیر اعلیٰ ہیں، جو اگلا نیا سیٹ اپ بنے گا اس نئے سیٹ اپ میں بھی چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ رہ سکتے ہیں۔ اب کیا یہ سٹیٹمنٹ نواز شریف صاحب کو شاید اس سٹیٹمنٹ کے اوپر وہ راضی ہوں گے؟ کیا نواز شریف صاحب چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے راضی ہوں گے؟ کیا چودھری پرویز الہی خود اپنی سیاسی خودکشی دیکھتے ہوئے اور اپنے آپ کو سیاسی خودکشی کی طرف لے جاتے ہوئے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے وزیر اعلیٰ بننے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ کیونکہ اگر اس ٹائم پاکستان جو مسلم لیگ کاف ہے اس کے لیے، پرویز الہی کے لیے سب سے بہترین آپشن یہ ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں، چاہے وزارت اعلیٰ کو قربان کر دی جائے، لیکن اگر وہ وزارت اعلیٰ کے لیے مسلم لیگ نون کی جانب جاتے ہیں تو شاید اس سے بڑا نقصان پرویز الہی اپنے لیے کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے بعد شاید پرویز الہی کے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں کرے گا، اور کسی بھی طرح سے ٹرسٹ کیا نہیں جا سکتا۔ ابھی آپ کے پاس وزارت اعلیٰ موجود ہے، آپ کا ایک چھکا لگا ہوا ہے اور آپ کے پاس وہ وزارت اعلیٰ موجود ہے، آپ اس کو زیادہ سے زیادہ کتنی دیر چلا سکتے ہیں؟ آپ اس کو جتنی دیر آپ چلا سکتے ہیں وہ آپ کے لیے چل سکتی ہے، لیکن اگر آپ انہی صورتحال میں چھوڑ کے پاکستان مسلم لیگ نون کے وزیر اعلیٰ بننے کی کوشش کرتے ہیں تو شاید وہ آپ کے لیے سیاسی خودکشی ہوگی، اور چودھری پرویز الہی کے لیے شاید وہ سب سے بڑی سیاسی خودکشی ہوگی جو وہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اس وقت حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بیٹھ کے الیکشنز کا جو ہے وہ حل نکالا جائے، الیکشنز کی طرف جایا جائے، یا پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا اور موقع دیا جائے، ہم الیکشنز میں جانے کے قابل ہو سکیں، کیونکہ اس وقت شاید پاکستان مسلم لیگ نون اور جتنی PDM کی جماعتیں ہیں وہ الیکشنز میں جانے کے قابل نہیں ہیں۔ معیشت کی صورتحال آپ کے سامنے، اور معیشت کی ساری صورتحال پوری قوم کے سامنے ہے، اور اس وقت PDM کی جو صورتحال ہے وہ صرف یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے کہ حکومت کو پرولونگ کیا جائے، اپنے لوگوں کو وزارتیں دی جائیں، اپنے لوگوں کو نوازا جائے۔ کل رات بھی وزارتوں کی جو سیل لگی، 10 معاونین خصوصی کو وزیر مملکت کا درجہ دیا گیا آج، اور اس کے اوپر جو خرچہ اور ان کی تنخواہیں، یہ ساری چیزیں، تو کس طریقے سے ان کا فوکس صرف یہی ہے کہ اپنے جتنے اتحادی ہیں ان کو راضی کیا جائے، جتنے لوگ ساتھ موجود ہیں ان کو راضی کیا جائے، اور ان کو راضی کر کے اپنی حکومت کو پرولونگ کیا جائے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ الیکشنز میں جانے کے لیے ڈر رہے ہیں، اور الیکشنز میں کبھی بھی نہیں جائیں گے جب تک ان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی آسرا یا امید نظر نہیں آتی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اور دیکھتے رہیے ڈیلی ٹرینڈز۔